اکبر چترالی صاحب پلیز. شکریہ جناب اسپیکر. دیکھیں جناب اسپیکر آپ کسٹوڈین اس اسمبلی کے کسٹوڈین. نہیں آپ کسٹوڈین کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے حقوق کے محافظ ہیں. نہیں ایسے نہیں آپ پورے نہیں، ہر ایک رکن کا حق ہوتا ہے. دیکھیں میں کوشچن آر میں میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ آج کوشچن آر میں 14 سوالات نشاندار اور 10 سوالات غیر نشاندار اس کے جوابات نہیں آئے ہیں، اور اس سلسلے میں جو پچھلا طریقہ کار تھا اس کے مطابق ابھی تک یہ اسمبلی چل رہا ہے. صرف تبدیلی آنے سے کچھ نہیں ہوتا، عملاً کچھ کام کرنا پڑے گا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جناب اسپیکر کہ وزیر اعظم صاحب یا ہمارے وزیر دفاع صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. میں کسی کے حد کی عزت نہیں کرتا، میں سب کا عزت کرتا ہوں اور سب کا فاتحہ پڑھاؤں گا. انشاءاللہ وزیر دفاع صاحب کا بھی فاتحہ پڑھاؤں گا. لیکن بات میں یہ کروں گا، بات یہ کرنا ہے کہ ان کو اب عملاً کام کر کے ہمیں دکھانا ہے کہ چوری کس نے کی، ڈاکہ کس نے ڈالا، پاکستانی 22 کروڑ عوام کا حق کس نے مارا، اور کون یہاں کرپشن میں مبتلا تھا. اس کا عملی کام ہمیں دکھانا ہے. صرف تقریر نہیں، تقریر آپ لیاقت باغ میں کریں، آپ لاہور میں کریں جلسہ عام میں، مسلم لیگ کے جلسہ عام میں. یہاں آپ عملی کام ہمیں دکھا دیں. اب آپ نے پچھلی حکومت کے 4 سال تو گنوا رہے ہیں، لیکن کیا آپ 3 بار قومی اسمبلی میں حزب اقتدار میں نہیں رہے؟ کیا آپ نے اقتدار اس وقت، کیا آپ نہیں تھے اس میں، شریک نہیں تھے؟ پچھلی حکومت میں 2/3 اکثریت تھی، آپ اس میں نہیں تھے. یہ باتیں ہمارے سامنے نہ کریں. دونوں بات سنیں جی، بات سنیں جی. میرا حق ہے، میرا حق ہے. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ایک طرف کوشچن آر میں آپ ایک گھنٹے کسی کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی قومی اسمبلی کا ممبر ہے، وہ بھی میرا میں قابل احترام ہے، اس کو وہ نہیں کرتا. لیکن میرا حق مجھ سے مت چھین لینا، میرا حق نہ چھین. جہاں تک جناب اسپیکر فوج کے بارے میں جو بات یہاں کی گئی، بالکل میں اپنے بہن کے ساتھ، آنریبل ممبر کے ساتھ متفق ہوں. فوج کے خلاف جو زہر افشانی کی جا رہی تھی، کیا صرف اسی دور میں ہو رہا ہے؟ پچھلے دور میں نہیں ہو رہا تھا؟ باہر سے لوگ فون پہ جب خطاب کر رہے تھے تو اس میں فوج کے بارے میں کیا الفاظ کہہ رہے تھے؟ ان کو یاد ہے یاد ہے ان کو؟ بالکل. افواج پاکستان ہمارے لیے فخر، باعث فخر ہے اور پاکستان کی حفاظت کرے. اور میں آپ سے آئندہ کے لیے بھی یہ درخواست کروں گا جناب اسپیکر، قومی اسمبلی کو، جو پچھلا دور تھا انتہائی تاریک دور تھا، ہمیں صدمہ ہوا، تکلیف ہوئی، خدا کی قسم. اور میں باہر بھی جب مجھ سے پوچھے تھے کہ قومی اسمبلی کے بارے میں، تو میرے جو الفاظ تھے اس وقت میں نہیں کہہ سکتا یہاں قومی اسمبلی میں. لیکن یہ آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ اسمبلی کو ایجنڈے کے مطابق چلائیں. اللہ آپ سے پوچھیں گے، میرا پوچھنا تو ہے، لیکن اللہ آپ سے پوچھیں گے. آپ سے، آپ کسٹوڈین ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. آپ اگر ایجنڈے کے مطابق اس اسمبلی کو نہیں چلائیں گے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑیں گے. نہیں بالکل اسمبلی ایجنڈے کے مطابق. اب میں آپ سے بھی میں اپنے وزیر اعظم شہباز صاحب سے بھی، میں اپنے وزیر دفاع صاحب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ بجائے اس کے، ہم تو تقریر آپ کے سنیں گے، اس دوران بھی ہم اگر پوائنٹ ریز کرتے کورم کر سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیا. تقریر ہم نے سنی، لیکن تقریر ہمیں آئندہ کے لیے ہم ہر دن آ کر تقریر کریں، لیکن پالیسی بیان دے دیں یہاں. اور جو کام آپ نے کیا ہے 24 گھنٹے کے اندر، ہفتے کے اندر، اس مہینے کے اندر، وہ کام ہمیں بتا دیں، پھر ہم مانیں گے کہ واقعی یہ لوگ عملی کام کرنے والے ہیں. پوائنٹ آ گیا جی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی ایک سیکنڈ، مولانا اکبر چترالی صاحب نے ایک جو پوائنٹ لیا ہے وہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے
کہ سوالات ممبران جو ہے بڑی محنت کرتے ہیں اپنے حلقے کے اور عوامی نقطہ نظر سے وہ سوالات جو ہے اس پر محنت کر کے بھیجتے ہیں, ان کا جواب آنا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ وزراء صاحبان جو ہیں وہ اپنے اپنے محکمے کے لوگوں کو پابند کریں گے کہ ہر سوال کا جواب جو ہے وہ یہاں اسمبلی کے سامنے کی. مولانا صاحب ایک سیکنڈ, جو آپ نے افواج پاکستان کی بات کی تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے, وہ ہمارا قومی سلامتی کا ادارہ ہے. کوئی شخص کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا جا سکتا, نہ آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے کہ ان پر کسی قسم کا بھی جو ہے وہ ایسے معاملات میں ان کو الجھایا جائے یا ان کو کوئی سیاسی نقطہ نظر سے سیاست میں گھسیٹا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ISPR نے بھی کل یا پرسوں جو ہے اس کی وضاحت کر دی ہے, اور ہم سب لوگوں کو, ہم جو ہیں وہ پاکستان کے آئین کا تحفظ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں, ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے. اور پاکستان کا تحفظ اس میں ہے کہ ہم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑے ہوں, وہ ہماری جو ہے وہ تحفظ کی ضمانت ہیں, وہ اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں, وہ ہمارے بچے ہیں. ان کے خلاف کسی قسم کا جو ہے مہم جو ہے وہ اس کا جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. شکریہ. اس پہ دینا چاہ رہے ہیں, میں ایجنڈا مکمل کر لوں پھر آپ کو کھلا ٹائم دیتا ہوں. یہ ایک آخری کالنگ اٹینشن ہے, پھر وہ وزراء بیٹھے ہیں. نمبر 7 ہے, کہاں پہ 11, ہاں جی ٹھیک ہے. کالنگ اٹینشن نوٹس مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب ٹو موو آئٹم نمبر 14. شکریہ جناب اسپیکر. یہ ہوئی نا بات جناب اسپیکر, آپ ٹھیک پلٹی پہ آ گئے. جناب اسپیکر, وزیر برائے قومی صحت خدمات و ضوابط و معاونت کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلائیں گے جو جنوری 2020 میں پیمس ہسپتال کی جانب سے شامل کردہ پوسٹ گریجویٹ ٹرینرز FCPS کو وظائف کی عدم ادائیگی سے متعلق ہے. تشریف رکھیں.